سرد ہوا نفرت کا جہنم، کھلے پیار کے پھول، وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معزول، خیر صفات رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو کی آن لائن تدریس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 3 شال کے دوسرے حصے کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے والے حصے میں ہم نے نثر سے سبق نمبر جو 3 ہے شال، جس کے مصنف علی عباس حسینی ہے، اس کا مطالعہ کیا تھا۔ دوسرا حصہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سرسری انداز میں ہم ہمارا ریویژن کر لیتے ہیں، پرانے سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ پہلے حصہ اول میں جو بتایا گیا ہے صفحہ نمبر 15 اور 16 پر، عبید اس میں ایک مرکزی کردار ہے اور اس کی بیوی ہے۔ عبید اپنی بیوی کے لیے ایک شال خریدتا ہے جو کہ نہایت قیمتی ہوتی ہے، اس پہ گل بوٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے نقش و نگار ہوتے ہیں، جو کہ وہ شال اس کی بیوی کو نہایت عزیز ہوتی ہے۔ عبید نے یہ شال سری نگر مشاعرہ جاتے وقت یعنی کشمیر جاتے وقت یہ شال اپنی بیوی کے لیے تحفتاً لا کر دی تھی، جو کہ اس کی بیوی کو بہت عزیز تھی۔ عبید کی بیوی اس شال کو ہمیشہ اس کے پاس رکھتی، یعنی الماری میں قفل ڈال کر رکھتی اور اس کو روزانہ 3 مرتبہ دیکھتی، اور اس کا بہت شال اس کو ہر دل عزیز تھی، بہت عزیز تھی، اس کو شال کو دیکھتی اور دوبارہ رکھتی۔ اس کو بہت کم یعنی نئی بول کر استعمال میں اس کو شال کو لے کر نہیں آتی تھی، لیکن جب عبید کو سفر میں جانا ہوتا ہے تو اس کی جو چہیتی شال ہے اس کی بیوی حمیدہ جو ہوتی ہے اس کو نکال کر دے دیتی ہے۔ عبید اس کو نہایت سلیقے سے اپنے اٹیچی میں رکھتا ہے، یعنی صندوق میں رکھتا ہے اور سفر پر لے کر جاتا ہے۔ ٹرین میں بلا کی سردی ہوتی ہے، سردی کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن جو عبید جو ہوتا ہے وہ اس کی بیوی کی شال نہیں نکالتا ہے اور یہ عزم کرتا ہے کہ میں جس طرح لے کر جا رہا ہوں اسی طرح اپنی بیوی کو شال لا کر واپس کر دے گا۔ شدید سردی کے باوجود عبید اپنی شال کا استعمال ٹرین میں نہیں کرتا ہے۔ جب ٹرین سے اترتا ہے تو وہاں کا کچھ منظر کشی کی گئی ہے کہ قلی کس انداز سے لیٹے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ آگے چل کے ایک رکشے والے سے ملاقات ہوتی ہے، رکشے والے کے رکشے میں بیٹھتا ہے۔ رکشے والے کی کچھ عکاسی کی گئی ہے، اس کے اندر رکشے والا کچھ دیہاتی قسم کا ہوتا ہے، وہ اپنی کچھ الگ زبان استعمال کرتا ہے، اس سے باتیں وغیرہ کرتے ہوئے جب وہ آگے بڑھتے ہیں، عبید کے گھٹنوں پر بھی سردی لگتی ہے، لیکن عبید شال کو پوری نہیں کھولتا ہے۔ سلوٹے پڑنے کے ڈر سے، اس میں جھریاں پڑنے کی ڈر سے اس کی شال کو نہیں کھولتا ہے، بلکہ وہ شال کو اسی طرح لے کر اپنے گھٹنوں پر ڈال دیتا ہے۔ اسی دوران جب رکشہ آگے بڑھتا ہے تو انہیں فٹ پاتھ پر ایک پگلی عورت دکھائی دیتی ہے۔ پگلی یعنی ایک پراگندہ حال عورت جو ہوتی ہے وہ ان کو دکھائی دیتی ہے۔ اس کے سینے سے ایک بچہ چمٹا ہوا ہے اور وہ سردی کے مارے تھر تھرا رہی ہے، کرا رہی ہے۔ اس کے اوپر دھوتی جیسا ایک باریک کپڑا اس کے بدن پر ہوتا ہے جو سردی سے بچنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور وہ کرا رہی ہوتی ہے۔ تو عبید رکشے والے سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کس کے کراہنے کی آواز ہے؟ تو رکشے والا اس سے کہتا ہے کہ یہ ایک پگلی سی عورت ہے اور یہ یہاں پر کئی دنوں سے پڑی ہوئی ہے اور یہ شال کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تو اس وقت عبید اسے کہتا ہے کہ کوئی سے شال کیوں نہیں دیتا؟ تو رکشے والا کہتا ہے کہ یہاں پر ہم جیسے آپ جیسے لوگوں کے لیے اوڑھنے کے لیے اگر شال ہوتی تو وہ خود اوڑھتا، اس کو کیوں اڑاتا؟ تو اس بات پر عبید کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی سیٹ ویٹ نہیں ہے کہ بڑے مالدار لوگ نہیں ہیں کہ اس عورت کی مدد کریں۔ تو عبید کہتا ہے کہ وہ کار سے رکشہ ڈرائیور کہتا ہے کہ وہ کار میں بیٹھے بیٹھے گزر جاتے ہیں اور کار پوں پوں کرتے ہوئے یعنی ہارن بجاتے ہوئے اور کانچ کے شیشے چڑھائے ہوئے یہاں سے گزر جاتے ہیں، لیکن کسی کو فٹ پاتھ پر لیٹی ہوئی اس غربت میں لیٹی ہوئی اس عورت کا خیال کسی کو بھی نہیں آتا۔ اس بات کی یہاں پر منظر کشی کرتے ہیں۔ اسی دوران گفتگو رکشہ ڈرائیور انہیں نواب صاحب کہہ دیتا ہے، جو کہ عبید کو ناگوار گزرتا ہے، اور اسی طرح ایک بات کا ذکر کرتا ہے، پدرم سلطان بود کہتا ہے، یعنی یہ محاورہ ہے، اس کا فارسی جملہ ہے، اس کا مطلب ہے میرے والد سلطان تھے، میرے والد بھی کبھی سلطان تھے۔ چلیے ہم اگلا سبق دیتے ہیں، صفحہ نمبر 17 اور 18 نکالیے۔ اس میں کچھ
बातें अगर आपको समझ में ना आती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़िक्र करें या फिर व्हाट्सएप पर राब्ता कायम करके ज़िक्र करें। इंशाअल्लाह इस आपके जो सवालात है उसके जवाब देने की भरपूर कोशिश की जाएगी। सबक शुरू करते हैं। इबारत पर उंगली रखिए। उबैद इसी तरह पेचोताब खाता रहा। नम हवा के दोष पर कहीं दूर से एक दिलदोज कराह सुनाई दी। कराहने वाला कुछ मिनमिना भी रहा था मगर साफ नहीं सुनाई दे रहा था। फिर भी आवाज़ में इंसानी दिल के लिए एक नाकाबिल बर्दाश्त दर्द था। सीने को बरमा देने वाला, आँखों में मिर्चें लगा देने वाला। मिनमिनाना यानी नाक में बोलना या फिर आहिस्ता बोलना। मिर्चें लगा देने वाला एक मुहावरा है, किसी को नागवार बात गुजरना। उबैद ने घबरा कर रिक्शे वाले से पूछा, अरे ये कौन करा रहा है भाई? उसने रिक्शा धीमा करके आस्तीन से मुंह का पसीना पोंछते हुए कहा, वो एक पगली हो साहब, ओ एक छोटा बालक छाती से लगाए सड़क पर पड़ल हो, बस हर वक्त चीखत हो, अरे मूर्ख बालक का बचा लियो, ई सर्दी से मरत हो, 2 ही दिन से सड़क पर पड़ल चीखत हो। कहने का मतलब ये है कि वो एक पगली है साहब और वो एक छोटा सा लड़का अपनी छाती से लगाए हुए कई दिनों से सड़क पर पड़ी है, हर वक्त चीखती रहती है और कहती है कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए, ये सर्दी से मर जाएगा, 2 दिन से सड़क पर पड़ी चीख रही है। ये रिक्शे वाले ने उसकी ज़ुबान में कहा। मैंने इसकी आपको तशरीह कराई। उबैद ने ताज्जुब से पूछा, अरे तो इतने बड़े शहर में किसी अल्लाह के बंदे ने उसे कोई रज़ाई या कंबल ना उड़ा दिया? वो बोला, हुमा सुमाजे के पास रजाई कंबल हुई ओ खुद ओढ़ी कि पगली का देई। कहने का मतलब ये था कि हमारे जैसे हुमा सुमा यानी हमारे तुम्हारे जैसे, हमारे जैसे के पास रजाई और कंबल अगर होती तो उसे हम खुद ओढ़ते, दूसरे को क्यों उड़ाए थे? यानी हर शख्स यहाँ का ज़रूरतमंद है। उबैद ने कहा, अरे तो क्या हमारे शहर के रईस, अमीर, सेठ, साहूकार सब मर गए? उसने रिक्शा रोककर बड़े ज़ोर से खनकार कर सड़क पर थूका। फिर बोला, अजी नवाब साहब, बड़ा लोग मोटर में शीशा चढ़ाए पूं पूं करत सन निकल जाते हैं, ओ काहे का पगली की और देखें। यानी बड़े लोग जो होते हैं वो अपनी गाड़ी का शीशा चढ़ाए और हॉर्न बजाते हुए सन निकल जाते हैं, वो इस परागंदा हाल औरत की तरफ क्यों कर देखें। ओ अपन 2-250 का कंबल पगली पर देहिन, आपो का बात कहत हैं। यानी चलो अपन ही ऐसा करते हैं कि 200-250 रुपये का कंबल उसको उड़ा देते हैं, वो अपनी ही बात कर रही है नवाब साहब। और उसने फिर रिक्शा तेज़ चलाना शुरू किया। आवाज़ अब बिल्कुल साफ साफ सुनाई देने लगी थी, अरे भगवान के नाम पर बचा लो इसको, इस बालक को, कोई वस्त्र उसको उड़ा दो, कोई वस्त्र यानी कोई लिहाफ, कोई चादर वगैरह या फिर कोई ढाकने वाली चीज़ इसको उड़ा दो, मर रहा है ये सर्दी से। आह भगवान, क्या इस पृथ्वी पर कहीं दया नहीं? कहने का मतलब यह था, या अल्लाह, इस ज़मीन पर किसी के पास रहम नाम की कोई चीज़ है या नहीं? इस ज़मीन पर किसी के पास रहम नाम की कोई चीज़ नहीं। उबैद ने देखा पगली फुटपाथ पर पड़ी है, बस एक छोटी सी धोती लपटी है, उसका एक कोना पेट पर पड़ा है। इस छितड़े में से वो अब एक बच्चे का सर दिखाई दे रहा है। पगली के बाल मिट्टी में अटे हैं, यानी पगली के बाल मिट्टी में भरे हुए हैं। उसकी आंखें बंद है और वो कराहे जा रही है। आह भगवान, क्या दया नहीं, क्या कहीं दया नहीं? वो कह रही है, अल्लाह, क्या यहाँ पर किसी के पास रहम नहीं है? उबैद के जिस्म में बिजली का करंट सा दौड़ गया, दिलो दिमाग झिंझा उठे। वो इस तरह कांपा कि घुटने पर रखी शाल फिसल कर उसके जूते पर आ रही। वो इसे झुक कर उठाते उठाते बेसाख्ता चीख उठा, रोको रिक्शा। रिक्शे वाले ने पूरा ब्रेक लगाया, रिक्शा झटके से रुक गया। उसने उबैद को सवालिया अंदाज से देखा। उबैद ने शाल की तरफ बढ़ाकर कहा, लो ये शाल, उड़ा दो, उसे उड़ा दो। रिक्शे वाले का मुंह ताज्जुब से खुल गया। ओ पगली का, रिक्शे वाले का मुंह ताज्जुब से खुल गया। ओ पगली का, उसने पूछा। उबैद ने कहा, हाँ उसी को। रिक्शे वाले ने अपनी सीट से उतरते हुए फिर एहतजाज किया, अरे ये चदरिया बहुत बढ़िया है नवाब साहब। उस उबैद ने डांट कर कहा, बको मत, जाके उसे उड़ा दो। मगर
وہ خود نہ تو اپنی جگہ سے ہلا اور نہ اس نے پگلی کے پاس جانے کی ہمت کی، یعنی عبید نے اس عورت کے پاس جانے کی ہمت نہیں کی اور وہاں سے ہٹنے کی بھی اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ بڑی گندی تھی وہ، اسے تو پگلی کو دیکھنے ہی گھن آئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر سڑک پر گھبرائی نظر ڈالی، کوئی دیکھتا تو نہیں۔ اس کی اس بے وقوفی کو کس قدر ہنسے گا اپنے دل میں اس حرکت پر، پگلی اور ایسی خوبصورت اور قیمتی شال۔ رکشے والے نے پگلی کے پاس پہنچ کر شال کا ایک سرا پکڑ کر اسے پھیلانے کے لیے زور سے جھٹکا اور اس کے میلے گھناؤنے جسم پر حمیدہ کی پسندیدہ شال کے پھول بکھیر کر کہا، لے رے پگلی توہار قسمت جاگل، اب خوب گرما کے لیٹ، یعنی اے پگلی لے تیری قسمت جاگ گئی ہے، اب خوب گرم ہو کر لیٹ جا۔ پگلی نے شال کی سرسراہٹ جسم پر محسوس کی، خون کبوتر آنکھیں کھول کر رکشے والے کو دیکھا۔ خون کبوتر آنکھیں یہ ایک تشبیہ دی گئی ہے سردی کے مارے اور اس کے قسم پرسی کے مارے اس کی آنکھیں اس طرح لال ہو گئی تھی جس طرح کبوتر کی آنکھیں ہوتی ہے، جس کی آنکھ ایسا لگتا ہے کہ کبوتر کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو، تو یہ ایک تشبیہ کا اس میں استعمال کیا گیا ہے، ایک منظر کشی کی گئی ہے اس کے آنکھوں کی۔ تو افسانہ نگار جو ہوتا ہے ان کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ کسی پس منظر کو اس طرح بیان کرتے ہیں گویا ہم خود وہاں پر موجود ہوں۔ دانت نکال کر اس طرح مسکرائی کہ چہرہ اور بھی ڈراؤنا ہو گیا۔ رکشے والا جلدی سے پیچھے ہٹا اور رکشے پر بیٹھتے ہی اسے تیزی سے چلانے لگا، اور عبید اس سوچ میں پڑ گیا کہ شال دینے کو تو دے دی پگلی کو، مگر میں کہوں گا کیا حمیدہ سے؟ بظاہر کیونکہ یہ جو شال تھی اس کی بیوی کی چہیتی تھی، اس نے جو اس کو بیوی کو ہدیہ دیا تھا، اور ارادہ تو اس نے گھر پہ چلنے وقت یہ کیا تھا، چلتے وقت یہ شال کا استعمال نہیں کرے گا، لیکن اس عورت پراگندہ حال عورت کو دیکھتے ہی اس کے دل میں رحم جاگ اٹھا اور اس نے اپنی چہیتی بیوی کی چہیتی شال اس عورت کو اڑا دی۔ یہی کہ میں نے اس کی شال ایک پگلی کو دے دی، کیا حمیدہ اسے اپنی توہین نہ سمجھے گی؟ اور کہیں اس سلسلے میں اس کی چشم میگوں میں آنسو آ گئے۔ چشم میگوں یعنی سرخی مائل آنکھیں۔ یا کہیں اتر گیا اس کا ہسمکھ چہرہ تو عبید نے طے کیا، مجھے بات بنانی ہی پڑے گی، مجھے جھوٹ بولنا ہی پڑے گا، مگر ایسا جھوٹ کہ بجائے آنکھوں سے آنسو کے اس کے منہ سے کلمہ شکر نکلے۔ حمیدہ نے میاں کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا، اسے اوور کوٹ اتارنے میں مدد کی، دہکی ہوئی انگیٹھی اس کے پاس لا کر رکھ دی۔ انگیٹھی کہتے ہیں کہ ایسا ظرف جس میں کوئلے دہکائے جاتے ہوں، ظرف مظروف اس میں فاعل ہے، یعنی برتن، ظرف کے معنی آتے ہیں برتن، یعنی ایسا برتن جس میں کوئلے وغیرہ جلائے جاتے ہیں۔ گرم پانی سے ہاتھ منہ دھونے کا انتظام کیا، جلدی کھولتی ہوئی چائے تیار کرا کے پلائی۔ جب وہ سوٹ اتارنے اور کپڑے بدلنے دوسرے کمرے میں چلا گیا تو حمیدہ نے اٹیچی کیس کھولا، اس کے کپڑوں میں رکھ دیے، ساری چیزیں موجود تھیں، اسے صرف اپنی شال نہ دکھائی دی۔ اس نے ہول ڈال بھی کھولا، یعنی بستر بند بھی کھولا، وہاں بھی شال غائب تھی۔ اس نے گھبرا کر عبید سے بلند آواز سے میں پوچھا، میری شال کیا ہوئی؟ عبید نے جھوٹی کہانی گھڑ لی تھی۔ وہ بیوی کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور بولا، وہ تو ریل میں چوری ہو گئی۔ حمیدہ کا چہرہ تمتما اٹھا، وہ بولی، ارے یہ کیسے؟ عبید نے کہا، رات ریل میں 2 کمبلوں سے سردی نہ گئی تو میں نے اوپر سے تمہاری شال بھی ڈال لی، معلوم ہوتا ہے وہ کروٹ لینے میں پھسل کر برت کے نیچے گر پڑی۔ میں سو رہا تھا کہ 2 مسافر اتر گئے، انہی میں سے کوئی اسے بغل میں دبا کر لے گیا۔ حمیدہ روحانسی آواز میں کوسنے لگی۔ روحانسی آواز یعنی رونے جیسی آواز۔ موئے کا ہاتھ سڑ جائے، میری شال اوڑھنا اسے کبھی نصیب نہ ہو، اس کی قبر میں کیڑے پڑیں، کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماما عیدن عبید کے ناشتے کے لیے ہدایت لینے آئی ہوئی پاس ہی کھڑی تھی۔ ماما کے معنی آتے ہیں نوکرانی۔ ماما کے معنی آتے ہیں نوکرانی، اور وہ نوکرانی آتی ہے اور عبید کے ناشتے کے لیے
اجازت لینے کے لیے، ہدایت لینے کے لیے پاس آ کر کھڑی ہوتی ہے۔ وہ بولی، اے ہے بی بی، اتنی سی بات پر روتی ہیں، خدا کا شکر کیجئے، اللہ آمین میاں سلامت پلٹ آئیں، اللہ آمین میاں سلامت پلٹ آئے، صدقہ اتاریے، شکر کا سجدہ کیجئے۔ حمیدہ کا موڈ بالکل بدل گیا۔ اب جو کام والی تھی، ماما تھی، اس نے دلاسا دیا اور دلاسا کیا، چلو اللہ کا شکر ادا کرو، آپ کا شوہر تو صحیح سلامت واپس آ گیا ہے۔ اس نے جھٹ آنکھیں پہنچ ڈالی اور 100 روپیہ عیدن کی طرف بڑھا کر بولی، سچ کہتی ہو بوا، میں بڑی ناشکری ہوں، یہ 100 روپے لو اور اسے ایک سینی میں 1.25 سیر ماش، 1.25 پاؤ کڑوے تیل کے ساتھ رکھ کر ان کے ہاتھ سے چھوا کر کسی فقیر کو دے دو، اور میں جاتی ہوں 2 گانا پڑھنے۔ 2 گانا یعنی 1 گانا، 2 گانا، 3 گانا، یہ ایک خاص زبان ہے۔ 2 گانا یہاں پر اس سے مراد 2 رکعت نماز ہیں۔ اور وہ فوراً ہی وضو کرنے لگی۔ عبید نے شرم سے گردن جھکا لی اور پانی پانی ہو گیا۔ جھوٹ بھی کس قدر کثیر الاولاد ہے، ایک بولو جھٹ اس کے پیٹ سے 10 پیدا ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ بھی کس قدر کثیر الاولاد، کثیر کہتے ہیں زیادہ کو اور قلیل کہتے ہیں کم کو۔ کثیر الاولاد یعنی بہت زیادہ باتیں والا، بہت زیادہ بچے والا۔ اب یہاں سے مراد کثیر الاولاد سے مراد بہت زیادہ ہے، اس کے مرادی معنی ہے یہاں پر جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو ایک محاورہ بھی ہے جو کہا جاتا ہے کہ ایک سچ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو اسی طرح اس بات کا یہاں پر اشارہ دیا گیا ہے کہ کس طرح کثیر الاولاد ہوتا ہے، ایک بولو جھٹ اس کے پیٹ سے 10 پیدا ہو جائیں گے۔ پھر بھی اس کا جھوٹ کتنا شیریں، کتنا میٹھا نکلا۔ حمیدہ کی آنکھیں بھیگی تو شکر خدا میں۔ دوسرے دن جب ٹھنڈی ہوا ذرا گرمائی تو 5 بجے عبید کارخانے سے پلٹتے وقت اس سڑک پر مڑ گیا جدھر پگلی ملی تھی۔ اس نے دیکھا میونسپلٹی کے ملازم پگلی کی اکڑی ہوئی لاش ایک ٹھیلے پر لاد رہے ہیں۔ اس کے جسم پر وہی میلی پھٹی ہوئی دھوتی، اس کا مرا ہوا بچہ اسی طرح چھاتی سے چپکا ہوا ہے، اور حمیدہ کی شال کا دور دور تک پتہ نہیں۔ دفعتاً عبید کا منہ اتنا کڑوا ہو گیا کہ اس نے ایک جاہل بے پرواہ شہری کی طرح سڑک پر تھوک دیا۔ تو یہاں پر دیکھا کہ وہ عورت بھی مر چکی ہے، اس کا بچہ بھی مر چکا ہے، اور میونسپلٹی والے اس عورت کی لاش کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو شال جو تھی، اس کی چہیتی شال، اس کی بیوی کی حمیدہ کی جو شال تھی، جو کہ عبید نے رکشے والے کے ذریعے اس عورت پر اڑائی تھی، کسی اچکے نے یا کسی چور نے وہ شال بھی چرا لی، جس کی وجہ سے وہ تھوڑی بہت جو گرمی آئی تھی وہ گرمی ختم ہو گئی ہوگی، اور رات کو سردی کی وجہ سے ہی اس عورت کا انتقال ہو گیا اور اس کے بچے کا بھی انتقال۔ تو افسانہ نگار نے ہمارے اس معاشرے کی عکاسی کی ہے کہ اس افسانے کے اندر ہمارے معاشرے کی عکاسی کی ہے کہ جو اہل ثروت لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کی مدد نہیں کرتے۔ یہاں بہت سی باتیں اس افسانے کے اندر سیکھنے کی ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہماری جو چہیتی چیز ہے، جب اللہ کے راہ میں دینے کا موقع آئے تو ہم کو اسے دے دینا چاہیے۔ جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آپ نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو چیز آپ کو پسند ہے اس چیز کو ہی اللہ کے راستے میں دے دے جب تک آپ نیکی کو نہیں پا سکتے۔ تو چاہے چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کوئی کیسی بھی چیز ہو، اگر ہم اس کو دل عزیز سمجھتے ہیں، ہماری اچھی چیز ہے، لیکن ہمارے نفس کی آزمائش ہوتی ہے، ہمارے دل کی آزمائش ہوتی ہے، جب ہم ہماری اچھی چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو وہ ہمارے دل کو اچھی، کوئی پھٹی پرانی چیز نہیں دینی چاہیے اللہ کے راستے میں، بلکہ جو چیز ہم کو عزیز ہے، اچھی لگتی ہو، وہ اگر کوئی ہمارے سامنے ضرورت مند موجود ہو تو ہم کو اسے دے دینا چاہیے۔ یہی اصل نیکی ہے جس کا 4 پارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح لوگوں کا جو رویہ ہے، اس بات کو بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ چور اوباش لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کسی پر رحم نہیں کھاتے۔ وہ عورت شال نکالنے کی وجہ سے شاید مر چکی ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ شال سے اس چھوٹے بچے پر رحم نہیں آیا، اس عورت پر، پراگندہ حال پر، اس چور اچکے کو رحم نہیں آیا، اس نے ان کی شال
اڑا لی۔ تو اس بات پر چڑ کر عبید نے زمین پر تھوکا۔ تو بہت سی باتیں سیکھنے کی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جانے سے پہلے ایک بات یہ ہے، اس میں کچھ چند الفاظ معنی ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے الفاظ معنی دیے ہیں، اور ابھی ہم کچھ الفاظ معنی بھی آپ کے سامنے دے دیتے ہیں، اور کچھ صفحہ نمبر 19 پر بھی الفاظ معنی ذکر ہے۔ ہماری درس و تدریس کا مقصد یہ ہے کہ نئے الفاظ معنی کے ساتھ ہم آشنا ہو جائیں، اور ہمیں ہماری اردو صاف ہو، ہمیں لکھنے کا سلیقہ آئے، بس یہی چاہ جا رہا ہے۔ اور اس میں جو مشقی سرگرمیاں ہیں، ممکن ہے کہ اس میں سے امتحان میں آئے، لیکن اصل بات تو یہی ہے جو ہم نے آپ کو پہلے حصے میں بتائی کہ نثر میں سے 20 نمبر کے لیے سوالات ہوں گے۔ پہلا اقتباس اور دوسرا اقتباس ہے تو درسی سرگرمی سے ہوگا، جو کہ 8 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ اس میں سے آپ کو جو 8 نمبر کے لیے سوال آئیں گے، 4 بیٹس ہو گئے، اس میں سے سوال نمبر 1، 2، 3 دو نمبرات پر مشتمل ہو گئے۔ پہلا اور دوسرا سوال تفہیم پر مبنی ہوگا، یعنی خاکے وغیرہ بنانے کے لیے آئے گئے مناسب خالی جوڑیاں، شبکی خاکہ، شجری خاکہ تفہیم پر مبنی ہوگا۔ اسی طرح دوسرا بھی اسی طرح ہوگا، تفہیم پر مبنی سوال ہوگا۔ تیسرا سوال جو ہوگا وہ ذخیرہ الفاظ پر ہوگا، اور چوتھا سوال آپ کی اظہار رائے کا، اظہار خیال کا ہوگا۔ تو یہاں پہ مشقی سرگرمیاں بھی آپ کو اپنے طور پر ہی حل کرنا ہے، ہم آپ کی مشقی سرگرمیاں حل کرنے میں مدد کریں گے، لیکن آپ کو تیاری اس پیٹرن پر کرنا ہے کہ ہر پیراگراف کے اندر آپ نئے الفاظ تلاش کریں، اور ہر پیراگراف کے اندر آپ کے اندر اظہار رائے کی صلاحیت ہو، اور ہر پیراگراف کے اندر آپ کی تفہیم کی صلاحیت بھی اجاگر ہو، آپ کو لکھنے کا سلیقہ ہے، آپ کو شجری خاکے پر کرنے کا سلیقہ ہے، آپ کو جو شبکی خاکے ہیں وہ بنانے کے لیے آئے، تو ایک پیراگراف آئے گا علیحدہ۔ کل 16 نمبرات کے لیے آپ کو نثر میں سے سوالات دیے جائیں گے۔ مشقی سرگرمیاں بھی ہے، اس بھی حل کیجئے تاکہ آپ کی اردو صاف ہو، آپ کی ہینڈ رائٹنگ صاف ہو، آپ کو انداز بیاں کا طریقہ آئے۔ اسی طرح آج کا ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہم کہی گئی تمام باتوں پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ دوسرے حصے میں انشاءاللہ تیسرے پارٹ میں ہم ملاقات کرتے ہیں۔ سرگرمی میں انشاءاللہ ہم کچھ سرگرمیاں بھی، مشقی سرگرمیاں بھی آپ کو حل کراتے ہیں، لیکن امتحان میں جو سرگرمی مطلوب ہے وہ وہی ہے جو میں نے ابھی جو بتائی ہے، 8 نمبر کے لیے اقتباس ہوگا۔ اور تو اس میں سے مشقی سرگرمیوں میں سے ممکن کچھ چیزیں آ سکتی ہے، جیسے شبکی خاکے ہے، خاکے پر مبنی اشاروں کے مطابق جدول مکمل کیجیے، اس طرح کے الفاظ آپ کو اس میں سے بھی آ سکتے ہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ تمام چیزیں ہی مشقی سرگرمی میں سے آئے، اس لیے آپ کو اپنی ذاتی تیاری بھی بڑی اچھی طریقے سے اور اچھے سلیقے سے کرنی ہے۔ جس کو جتنی اچھی طرح اردو پڑھنا، لکھنا، بولنا، سننا آئے گی، اور جس کو جتنی قواعد پر مہارت حاصل ہوگی، اس کے لیے امتحان اتنا ہی آسان ہوگا۔ جانے سے پہلے ایک بات کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا، کل یوم وانتم بخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔